میں ذات مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذات سے مراد عام طور پر عرف عام میں نسب کی بنیاد پر جو مختلف تقسیم کی گئی ہے یا انجام دی گئی ہے اسے ذات سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا پیشوں کو ذات شمار کر لیتے ہیں، علاقوں کو ذات شمار کر لیتے ہیں، رنگت کو ذات بنا لیتے ہیں۔ کسی اور نسبت کو جو انسان کے وجود سے یا انسان کے خاندان سے قائم ہو اسی کو انسان کی ذات سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فرضی بات ہے، اس سے ذات نہیں بنتی۔ مثلا جو برتن بناتا ہے اسے کہتے ہیں یہ ذات میں کمہار ہے، وہ اس کی ذات نہیں بنتی۔ برتن بنانے سے انسان کی ذات نہیں بنتی، کمہار کوئی ذات نہیں ہے، عمل ہے، پیشہ ہے، چھوڑ سکتا ہے، یہ دوسرا کام کر سکتا ہے، بڑھئی کا کام کر سکتا ہے، کوئی اور آہنگری کا کام کر سکتا ہے، کوئی اور مہارت فن سیکھ کے کسی اور شعبے میں جا سکتا ہے۔ جس طرح سے جاتے ہیں تو اس سے نسب نہیں بدلتے۔ یہ توہمات کی بنیاد پر یا ذہنی مفروضے ثقافت نے یہ مفہوم ذات کا ایجاد کیا ہے۔ اس سے ذوات نہیں بنتی، یہ ذات کی تشکیل کا سبب نہیں ہے۔ انسان کی ذات، انسان کی حقیقت، انسان کی شخصیت، وہ چیز جو انسان کی پہچان ہے، جس کے ذریعے سے انسان انسان ہے۔ مختلف چیزوں کی اپنی اپنی ذات ہے۔ حیوانات میں سے ہر حیوان کی ایک اپنی ذات ہے، اور موجودات میں سے ہر موجود کی ایک اپنی خاص ذات ہے۔ اسی طرح انسان کے عمل کی بھی ایک ذات ہے، حقیقت ہے، اور وہ حقیقت بظاہر مشابہ ہوتی ہے لیکن اس کے گوہر میں، اس کے جوہر میں فرق ہوتا ہے۔ مختلف امور سے، اور ان جملہ امور میں سے ایک چیز جو ذات عمل کو بدل دیتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ عمل کا معاوضہ نہیں بڑھاتا، عمل کی ذات کو تشکیل دیتا ہے۔ نہ کہ اگر تقویٰ کے ساتھ عمل انجام دیں تو اجر زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا، بہشت میں نعمتیں زیادہ ملیں گی۔ تقویٰ جو قیمت بڑھاتا ہے، جو قدر عمل کے اندر پیدا کرتا ہے، وہ قدر اس کی اعتباری قدر نہیں ہے، معاوضہ اعتباری قدر ہے، حقیقی قدر نہیں ہوتی قیمت۔